نیب لاہور کی جانب سے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کو نوٹس بھجوایا گیا ہے، جس میں نیب نے خواجہ آصف کو 8 اکتوبر کو دبئی کی نجی کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو ساتھ لے کر پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ نیب لاہور کی جانب سے جاری نوٹس میں کمپنی نمائندے کو ہدایت کی گئی ہے کہ خواجہ آصف کی نوکری کا تمام ریکارڈ لے کر پیش ہو۔ نوٹس میں خواجہ آصف سے کہا گیا ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ یو اے ای میں 2004 سے 2018 تک ایک الیکٹرک کمپنی کے کنسلٹنٹ رہے ہیں۔ آپ نے اقامے کی کاپی بھی اپنے پاس ہونے اور کمپنی سے تقریباً 13 کروڑ بطور انکم وصول کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ آپ نے ایک خط کی کاپی بھی نجی کمپنی کی طرف سے جمع کروائی۔ خط میں نجی کمپنی کے نمائندے کی متعلقہ فورم پر پیش ہونے کی آمادگی ظاہر کی گئی۔ خواجہ آصف کو ہدایت کی گئی ہے کہ 8 اکتوبر کو کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو ساتھ لے کر پیش ہوں۔ یاد رہے کہ خواجہ آصف کے متحدہ عرب امارات کے اقامے کا انکشاف گزشتہ دور حکومت میں ہوا تھا، جب وہ وزیر خارجہ کے عہدے پر فائز تھے۔ سیالکوٹ میں ان کے حلقے میں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے مخالف امیدوار عثمان ڈار نے بھی اس حوالے سے عدالت اور الیکشن کمیشن میں درخواست دی تھی، لیکن ان تمام معاملات کے باوجود خواجہ آصف کو انتخابات لڑنے کی بھی اجازت دی گئی اور گزشتہ 2 سال کے دوران ان کو کسی موقع پر اس حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تاہم 20 ستمبر کو ہونے والی اپوزیشن کی کل جماعتی کانفرنس میں جب سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر کڑی تنقید کی گئی ہے، خصوصاً سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے، اپوزیشن جماعتوں کے خلاف کارروائیاں تیز تر ہو گئی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ تند و تیز تقاریر نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کی جانب سے کی گئی تھیں، لہٰذا کرپشن مقدمات کی زد میں بھی تیزی سے مسلم لیگی رہنما ہی آ رہے ہیں۔ شہباز شریف کا جیل جانا، خواجہ آصف کا اقامہ ایک بار پھر سے منظر عام پر آنا، شاہد خاقان عباسی کو نیب کی جانب سے بلائے جانا اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ خود مریم نواز کو بھی گرفتار کیے جانے کی خبریں بدھ کی رات گرم تھیں۔ مریم نواز نے خود بھی اعلان کیا ہے کہ اگر ان کو گرفتار کیا گیا تو وہ گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اس سے نقصان حکومت کو ہی ہوگا۔ دوسری طرف نواز شریف کی تقاریر کو ٹی وی چینلز کی جانب سے نشر کیے جانے پر بھی مختلف صحافیوں اور مبصرین کی جانب سے حیرت کا اظہار کیا جا رہا تھا، لیکن اب پیمرا کی جانب سے تمام ٹی وی چینلز کو حکم جاری کر دیا گیا ہے کہ وہ نواز شریف کی تقاریر نہیں چلا سکتے۔ اس حوالے سے پیمرا کو اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے ایک درخواست موصول ہوئی تھی، جس میں شکایت کی گئی تھی کہ اعلیٰ عدالتوں کی جانب سے یہ اصول طے کر دیا گیا ہے کہ سزا یافتہ مجرموں کی تقاریر ٹی وی پر نہیں چلائی جا سکتی۔ پیمرا نے بھی اس سلسلے میں 27 مئی 2019 کو یہ فیصلہ صادر فرما دیا تھا کہ ٹی وی چینلز ان کی تقاریر نہ چلائیں، مگر میڈیا چینلز کی جانب سے حالیہ دنوں میں اس حکم نامے کی خلاف ورزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پیمرا نے کہا ہے کہ مستقبل میں کوئی ٹی وی چینل یہ تقاریر نشر نہیں کرے گا۔ یہ سب کچھ ایک ایسے ماحول میں ہو رہا ہے جہاں قریب 2 سال سے خاموش نواز شریف ایک مرتبہ پھر سیاست میں سرگرم ہوئے ہیں، اور مریم نواز بھی کئی مہینوں کی خاموشی کے بعد پریس کانفرنسز اور تقاریر کرنے لگی ہیں۔ نواز شریف کی تقاریر میں عمران خان حکومت کی معاشی اور انتظامی کارکردگی پر تو تنقید کی جاتی رہی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ سخت تنقید فوج کے اعلیٰ عہدیداروں بشمول ISI سربراہ جنرل فیض حمید اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر کی گئی ہے۔ جنرل فیض حمید پر لگائے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت صدیقی کے بیانات کو انہوں نے بار بار اٹھایا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ پر جمعیت علماء اسلام کے رہنما عبدالغفور حیدری کے الزامات پر بھی انہوں نے سخت موقف اپنایا ہے، جس کے مطابق جنرل باجوہ نے مولانا فضل الرحمان کو کہا تھا کہ آپ لانگ مارچ نہ کریں، ہم نواز شریف کے خلاف جو کر رہے ہیں اس میں مداخلت نہ کریں۔ نواز شریف کی جانب سے اس تنقید کے بعد ریاستی مشینری اب حرکت میں آنا شروع ہو چکی ہے۔ پیمرا کا حکم نامہ مسلم لیگی لیڈران کے خلاف مقدمات اور مریم نواز کی ممکنہ گرفتاری گھمسان کا رن پڑنے کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں۔ آنے والے دن مسلم لیگ نواز کے لیے مشکلات لا سکتے ہیں، تاہم اگر اپوزیشن جماعتیں اکٹھی رہیں تو یہ حکومتی دباؤ کا مقابلہ بہتر انداز میں کر سکیں گی، لیکن جس طرح خواجہ آصف کی جانب سے آصف علی زرداری پر اعتبار نہ ہونے کا اعلان برملا کیا گیا ہے، لگتا نہیں کہ یہ اپوزیشن جماعتیں اکٹھی رہ سکتی ہیں۔